बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हमारे नौजवान बेरोज़गार क्यों रहें, अपना कारोबार क्यों ना करें, इंटरप्रेन्योरशिप में क्यों ना जाएं, और क्यों ना हमारे बासलाहिद नौजवानों को इतना सरमाया फराहम कर दिया जाए कि वो गिनते गिनते थक जाएं। क्या स्कीम है, हुकूमत क्या करने जा रही है, जेन ज़ी के लिए क्या प्रोग्राम है और किन किन लोगों को ये सब दिया जाएगा। मेरे साथ अली राम में मौजूद हैं। अच्छा, जेन ज़ी का आपने नाम लिया, मैं भाग के आ गया। मैंने कहा जब जाना ही पड़ता है। जेन ज़ी मेरे साथ आ गया। मैं जेन ज़ी नहीं हूँ। जेन ज़ी के लिए खबर ज़रूर लाएं। देखिए, मेरे लिए सारे नौजवान जेन ज़ी हैं। आप जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप नहीं तो आपके बच्चे सही, आपके कज़न सही, आपके कज़नों के बच्चे सही, जो लोग मेरा बोलते कालम देखते हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को खुसूसी तौर पर ना सिर्फ देखिएगा बल्कि फॉरवर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर वो तनख्वाहदार क्लर्क बनने के बजाय किसी कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, किसी कंपनी को खुद चलाना चाहते हैं और बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही है। और यही आज के मेरे बोलते कालम का उन्वान भी है, जिसके लिए मैंने अपनी मदद के लिए अली रामे साहब को अपने साथ बुलाया है। इनसे जानते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, कब से इसका आगाज़ होगा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ जो हैं वो आएंगी, और जो पिछले प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या नई चीज़ है जो इसमें दी जा रही है। अली रामे, आपकी तरफ आऊँगा सीधा, क्योंकि मैं बात करता रहूँगा तो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आप जब बोलना शुरू करते फिर आप चुप नहीं करते। मैं भी वेट ही कर रहा था कब आप कहेंगे कि जनाब आप बोलना शुरू। हाँ, नहीं, ही इज़ मास्टर वॉइस। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का नाम और गवर्नमेंट के लिए ये क्या आइडिया है। और मैंने जो जेन ज़ी का कहा, आपने कहा जी कि जेन ज़ी जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो लोग हयात हैं, सांस ले रहे हैं, सब जेन ज़ी हैं। चलें, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो वो जेन ज़ी में हैं। मेरे भतीजे, भांजियाँ, भांजे, ये सब जेन ज़ी में हैं। आप अगर प्रोग्राम बता देंगे तो फिर उससे अगला सवाल जो प्रोग्राम आमिर भाई बहुत सादा और मज़ेदार प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि हुकूमत चाहती है कि उनके जो नए नौजवान हैं, बेसिकली यूथ प्रोग्राम। आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने एक जलसे से ख़िताब करते हुए कहा था कि 2026 है, ये नौजवानों का साल है। तो हर बच्चे ने फिर सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे 2026 जो है वो यूथ का ईयर है, नौजवानों का साल है। तो लिहाजा उसमें प्रवास कार्ड भी आया, प्रवास कार्ड का भी इजरा किया कि किसी न किसी तरह से जो नौजवान अभी पढ़ के फ़ारिग हुए हैं, फ़ारिग तहसील है, तो लिहाजा उनको नई जॉब्स की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ वैसे ही जो परसेंटेज है, शरह है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो बढ़ती जा रही है। तो हुकूमत इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान है। और हुकूमत ये भी चाहती है कि जो जेन ज़ी है, जिनके ऊपर एक पॉलिटिकल उनका तासुर है कि वो नौजवानों को अपने साथ अटैच करना चाहती है। हमेशा हर गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है, हर सियासी जमात का भी यही नारा होता है कि वो नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो लिहाजा मौजूदा जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उसमें वज़ीर आला पंजाब जो है, उन्होंने बाकायदा एक 246 अरब का नए माली साल आने वाला बजट है, जिसका आगाज़ 1 जुलाई 2026 से होगा। तो जून में बजट पास होगा, तो 246 अरब रुपए वो खर्च करने जा रही सिर्फ नौजवानों के ऊपर। और उसमें एक स्कीम जो मुझे नज़र आई, वो स्कीम थी, मैं चाहता था कि वो हमारे नौजवानों को इस स्कीम के बारे में अभी से बता दिया जाए, ताकि वो तैयार रहे कि हुकूमत उनके लिए एक ऐसा बिज़नेस प्लान शुरू करने जा रही है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जो आसान कारोबार स्कीम है, ये वो प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें लाइफ स्टॉक या दीगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करके वहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप करवा दी जाती है। अब ये इंटर्नशिप के अलावा बिज़नेस का प्लान है। नहीं रामे, ये जो प्रवास प्रोग्राम था, इससे ये कितना डिफरेंट है? देखिए, प्रवास जो प्रोग्राम था वो जॉब्स के लिए था, वो आपने बाहर के मुल्क में नौकरी हासिल करने के लिए। अच्छा, वो बाहर जाने के लिए था। ये यहाँ पर आपके ये जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बच्चे नौजवान स्किल्ड हैं, हुनरमंद हैं, अगर वो जॉब उनको बाहर नहीं मिलती तो वो हुकूमत से एक इन्वेस्टमेंट की एक हद, वो मैं अभी बताता हूँ, वो रकम लेकर अपना कारोबार शुरू कर लें। अच्छा, ये मैं अब बात जो है रामे ने खोल कर बयान कर दी। मुझे समझने में शायद तख़यीर हुई कि ये बात वो नहीं है कि आपने BA MA की डिग्री ली है और BA MA की डिग्री के बेस पर आप पैसे लेकर कहें जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ। आपके अपने पास आपके हाथ का हुनर क्या है। अगर आप एक अच्छे कुक हैं और किसी सर्टिफाइड अदारे के साथ
جیسے ٹیفٹا ہے، آپ وہاں سے آپ کے ڈگری ہولڈر ہیں اور آپ کوئی کھانے پینے کا ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اگر آپ ایک اچھے الیکٹریشین ہیں اور ایک اچھا عملی جو ہے ڈگری امتحان دے کر ایک ڈگری یا ایک سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں آٹو ورک شاپ، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آٹو ورک شاپ ہے، مختلف بہت سارے شعبے ہیں پلمبر ہے. اس میں آئی ٹی سے لے کر، یعنی جو آپ یوں سمجھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر، ہمیں جو میں سمجھ رہا ہوں بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر ایک پلمبر تک تمام وہ جین زی کے لوگ جن کو، جب میں پھر جین زی پر جا کر پھنس جاتا ہوں. نہیں آپ پھنسے نہیں، حکومت نے نام ہی اس پروگرام کا جنزی رکھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ ڈاکومنٹس ہم آپ کے ساتھ اسکرین پہ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس ڈاکومنٹ پہ لیکن جین زی کو کیسے جو ہے وہ فوکس کیا جائے ان کی پریشانی، کیونکہ ایک باقاعدہ صاحب ایک سروے کروایا گیا. اچھا جی، جتنے لوگ ہیں میری عمر کے وہ ذرا پاسے ہو جان، نوجوانوں کو آگے لے کر ذرا آگے آ جان. نہیں پاسے نہ ہو، ان کے بچے بھی جنزی ہیں. چلے جو جین زی ان کے بچے ہیں وہ آگے آ جائیں بھائی، یہ آپ کے مطلب کی بات ہے. اگر آپ اس وقت بھی اپنی تعلیمی کارکردگی میں وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے کہ آپ کل کو جا کر کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کمپنی بنائیں، آپ ڈاکٹر اور انجینئرز جو ہیں اس میں بھرتی کرتے چلے جائیں. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا آپ ہوں؟ بالکل ٹھیک. باقی اس کی تفصیلات اور بھی ہیں. رامے جب ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس نے صحیح شروع میں کہہ دیا کہ بولنے کی عادت ہے، اس لیے میں ٹوک دیتا ہوں. اچھا بولنے کی عادت ٹھیک ہے. چلیں اب پروگرام کی بات کر لیتے ہیں. اب سمپل سی بات ہے، اب آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہے، اسکل ہیں، آپ تو آئی ٹی کی ڈگری ہے آپ کے پاس ٹیفٹا کی ہے، جو ٹیفٹا سے آپ نے اگر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے، ایون کہ اگر آپ کٹنگ کے بھی ماہر ہیں اس کی بھی آپ کے پاس اسکل ہے، تو آپ اپنی باربر شاپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ آئیں. ایک مثال کے طور پر حکومت کتنے % اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے گی؟ 100 روپے میں سے 20 روپے آپ دیں گے، 80 روپے سرکار آپ کو دے گی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اور اس میں کوئی شرح سود وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی یہ مکمل حلال ہے، حلال بزنس کے لیے آپ کو پیسے اس میں سود نہیں لیا جائے گا. اور یہ صرف بھائی صاحب ایک بات بتا دوں، نہیں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، زیرو پہ. آپ نے صرف 80 روپے حکومت نے جب آپ کے اندر پروگرام میں انویسٹمنٹ کر دینے نا، پھر اس کا ایک ٹائم ہوگا کہ آپ 5 سال بعد 4 سال بعد جب آپ کو انکم آنا شروع ہوگی، اس کے بعد آپ ایک جو پرسنل اماؤنٹ آپ کی انسٹالمنٹ کی مد میں ہوگی وہ آپ ان کو پے جو ہے وہ گورنمنٹ کو کریں گے. لیکن آپ کو پراپر ٹائم دیا جائے گا. یہ نہیں کہ میں نے حاجی صاحب کو آج پیسے دیے اور میں 1 سال بعد لینا شروع کر ہمیں ایک بات ہے، میری ایج کے لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی جائیداد ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے. جو لوگ جین زی ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ابے دا مکان ہے. کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو. آپ صرف پنجاب کے آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں، آپ کا ایڈریس پتہ، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کی ڈگری، صرف یہ چیز چاہیے. آپ نے کوئی چیز مورگیج نہیں کرنی. اب آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ گروی نہیں رکھنا ہے. آپ نے اپنے شناختی کارڈ، اور یہ شناختی کارڈ لے کر ٹھہر جائے، ایک سوال اور آ گیا ذہن میں. شناختی کارڈ لے کر جائیں کہاں بھائی؟ ڈگری لے کر جائیں کہاں؟ کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ان نوجوانوں کو پتہ ہوگا کہ آسان کاروبار کے لیے ایک ویب سائٹ بنا دی گئی. بھائی صاحب اب کسی کے پاس درخواست لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ڈیجیٹل پنجاب ہے. ڈیجیٹل پنجاب سے مراد حکومت ایک پورٹل بنائے گی. پورٹل بنانے کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اپنی تمام تر تفصیلات، آئی ڈی کارڈ، ایڈریس، پتہ، ڈگری کی تفصیل، سب چیزیں آپ نے وہاں پہ ایڈ کر دینی ہیں. ایڈ کریں گے پھر آپ کی اسکروٹنی ہوگی. اسکروٹنی ہونے کے بعد گورنمنٹ آپ کا آئیڈیا دیکھے گی کہ عامر رضا اگر آئیڈیا لے کر آئے ہیں، ان کا آئیڈیا ہے کہ میں نے لائف اسٹاک فارمنگ کرنی ہے، تو وہ اس میں ان کا آئیڈیا چیک کریں گے. اگر آئیڈیا آپ کا حکومت کو پچ کر گیا تو پھر حکومت آپ کی اپلیکیشن کو فوری اپرووڈ گرین اسٹمپ کے ساتھ ٹھپا لگائے گی. اگر عامر رضا کے پاس آئیڈیا ہو کہ میں نے شاہ رخ خان بننا ہے، میں نے سلمان خان بننا ہے، بزنس شپ ہے. نہیں یہ نہیں ہے، میں نے فلم بنانی ہے، یہ تو بزنس ہے، اس کو تو انڈسٹری بولتے ہیں آپ لوگ. فلم جو ہے وہ ایک فلم اور ڈرامہ میکنگ دیکھیں، پروجیکٹ، اس کو پروجیکٹ بولتے ہیں. آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے اس کے لیے. اب پروجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ خرچہ. اب یہ لوگوں کے ذہن میں سوال بھی آ رہا تھا، میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ آپ میرے سے سوال پوچھیں کہ اس کی حد کیا ہوگی. سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے فلم بنانی ہے تو فلم اگر آپ کا آئیڈیا پچ کر گیا تو پھر آپ کو وہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ جتنا خرچہ آئے گا وہ دے دیں گے. آپ کا آئیڈیا پچ کرنا، آپ نے اس آئیڈیا کے اندر آپ نے اپنی تمام تر چیزیں حساب دینی ہے. کیا دینا ہے کہ اس کے اوپر کاسٹ کتنی آ رہی ہے، آفٹر 1 ایئر 2 ایئر آپ کے پاس کمنگ بیک کتنا آئے گا، آپ اس میں سے بزنس حاصل کتنا کر سکیں، آپ کی کمائی. آپ نے ہر چیز اس بزنس پلان میں دینی ہے کہ میں 1 سال میں 2 سال میں کتنی ارننگ وہاں سے کر سکتا ہوں، کتنی آمدن اکٹھی کر سکتا ہوں. اس آمدن کا بھی آپ نے پلان بنا کے دینا ہے.
تو یہ آئیڈیا ایسے اپروو نہیں ہونا. یہ آئیڈیا مکمل ایک بنا کے جو بزنس ماڈل ہوتا ہے, جو بچے ہیں وہ انٹرپرینورشپ کا بنا کے دیں گے. آپ اگر ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں, کوئی اس طرح کا آن لائن پلیٹ فارم بنا کے کام کرنا کب سے شروع ہوگا؟ یہ آپ کا دیکھ لیں, یہ اچھا سوال ہے. اب دیکھیں نئے مالی سال کا بجٹ آنے والا ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. جون میں آئے گا, جون میں, جولائی میں آئے گا, جولائی سے جولائی سے آغاز ہوگا. اب 246 ارب روپے حکومت اس کے لیے ایلوکیٹ کر رہی ہے. تمام چیزیں انہوں نے پرپوز کری ہیں. عامر بھائی اسکیمیں اور بھی بہت ہیں, لیکن وہ پھر کبھی بتائیں گے, وہ بھی نوجوانوں کے لیے. اب 1 جولائی سے اس کا آغاز ہوگا. تمام تو چیزیں پریپیئرڈ ہے. اب 1 جولائی سے آغاز کیسے ہوگا کہ اس کا PC1 تیاریوں میں. PC1 آپ کو پتہ ہے ایک پلاننگ کمیشن ہوتا ہے. یہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ بجٹ سے یا جو بھی کوئی منصوبہ شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بنا کے پھر حکومت اس کی ایک PND بورڈ سے اپروول لے گی. اپروول کے بعد میرا خیال ہے, جو میرا یہ رف آئیڈیا ہے, یہ آپ مڈ آف اگست آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کو فلیش ہوتا نظر آئے گا. مریم نواز کی آفیشیل پلیٹ فارم سے بھی, حکومت کے آفیشیل پلیٹ فارم سے بھی. ابھی تو جسٹ انہوں نے پرپوز کیا ہے. تو میرے سارے نوجوانوں سے یہ التماس ہے جو جنسی ہیں, اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بزنس آئیڈیا لے کر آئیں. ویسے میں نے بزنس آئیڈیا سوچ لیا, میں ایک فلم بنانے جا رہا ہوں, لوں گا کسی جنسی کے نام پر ہی, سونی تھی پنجاب دی دا نام ہوگا, مریم نواز کی زندگی پہ فلم ہوگی. یہ آئیڈیا لے کر میں جاؤں گا اور پیسے حاصل کر لوں گا. ایسے ہی ہے. اب یہ تو اپروو بھی جلدی ہو جائے گا. ہمیں اجازت دیجیے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.